ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں ایک کسان فضل الدین اپنی بیوی زینب اور 4 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل الدین کو 4 خوبصورت نیک سیرت بیٹیاں عطا کی تھیں، نائلہ، رمشا، اقرا اور صبا۔ مگر فضل الدین کی آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا، بیٹا۔ زینب نے کئی بار کہا، فضل الدین، بیٹیاں بھی رب کی رحمت ہوتی ہیں، مگر وہ ہمیشہ جواب دیتا، رحمت اپنی جگہ، مگر سہارا تو بیٹا ہی بنتا ہے، جنازہ تو بیٹا ہی اٹھاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں، مگر فضل الدین کے دل میں بیٹے کی چاہت نسور بنتی جا رہی تھی۔ گاؤں کے مولوی، پیر اور تویز والوں کے پاس بھی جا چکا تھا۔ آخر کار ایک دن اس کا بانجا کلیم شہر سے آیا۔ کلیم نے کہا، ماموں، ایک راستہ ہے، مگر دل مضبوط رکھنا ہوگا۔ فضل الدین نے پوچھا، وہ کیا؟ کلیم نے کہا، بیٹیوں کو کہیں دور چھوڑ آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کر دے گا۔ زینب نے سنا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ایسا ظلم نہ کرنا فضل الدین، ہماری بچیاں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ مگر فضل الدین کی آنکھوں پر خواہش کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایک صبح اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا، چلو تمہیں جنگل کی سیر کرانے لے جاتا ہوں۔ 4 بیٹیاں خوش ہو گئی۔ انہوں نے کبھی جنگل نہیں دیکھا تھا۔ نائلہ سب سے بڑی تھی۔ وہ کچھ بے چین سی تھی، مگر باقی بہنوں کی خوشی دیکھ کر وہ چپ رہی۔ فضل الدین نے انہیں گھنے درختوں کے بیچ ایک چھوٹی سی چٹان پر بٹھایا اور کہا، میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں، یہیں بیٹھنا۔ اور وہ چلا گیا، واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، شام ہو گئی، اندھیرا پھیلنے لگا۔ رمشا نے کہا، ابو واپس کیوں نہیں آ رہے؟ نائلہ نے بہنوں کو ساتھ لیا اور ارد گرد تلاش کرنے لگی، مگر بابا کا نام و نشان نہ ملا۔ رات جنگل میں بھوک، سردی اور خوف نے چھوٹی صبا کو رلا دیا۔ دوسری طرف گاؤں میں زینب دہلیز پر بیٹھی تھی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی، جیسے کسی نے کلیجہ مٹھی میں لے لیا ہو۔ جب فضل الدین واپس آیا اکیلا تو زینب دوڑی، بچیاں کہاں ہیں؟ فضل الدین خاموش رہا۔ زینب کی چیخ نکل گئی، فضل الدین، تو نے کیا کر دیا؟ فضل الدین نے منہ موڑ لیا۔ زینب زمین پر گر پڑی، یا اللہ، میرے جگر کے ٹکڑے، میری کلیاں جنگل میں اکیلی ہیں۔ رات زینب نے سوکھے ہونٹوں سے دعا مانگی، یا اللہ، میرا شوہر تو ظالم ہے، پر تو مہربان ہے، میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ ادھر جنگل میں بیٹیوں نے ایک دوسرے کو تھامے رکھا۔ صبح ہونے پر وہ چلنے لگی۔ کئی دنوں کی بھوک، پیاس اور تھکن کے بعد وہ ایک فقیرنی کو ملی، جو جنگل کے کونے پر ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس نے بچیوں کو پناہ دی، کھانا دیا اور ماں جیسا پیار دیا۔ وہی جنگل میں نائلہ نے سلائی سیکھنا شروع کی، رمشا نے بچیوں کو پڑھانا، اقرا نے دوائیاں بنانا سیکھ لیا اور صبا نے جنگل کے پھولوں سے رنگ بنانا سیکھ لیا۔ زینب کا دل بے چین تھا۔ اس نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مگر اس کا دل مان نہیں رہا تھا کہ اس کے بچے جنگل میں تنہا محفوظ ہوں گے۔ زینب نے ہر روز جنگل کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ وہ درختوں کے بیچ بیٹھی آوازیں دیتی، نائلہ، رمشا، اقرا، صبا، میری بچیوں کہاں ہو؟ وہ آوازیں دیتی رہتی۔ کئی دنوں تک کوئی جواب نہ آیا، مگر ایک دن جب زینب چلتے چلتے تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، اسے کہیں دور سے بچوں کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی بچیوں کی آواز کو پہچان لیا، یہ اس کی بیٹیوں کی آواز تھی۔ وہ دوڑی اور دوڑتے ہوئے جھونپڑی تک پہنچ گئی، اور وہیں سامنے 4 ننھی پریاں، جو اب کچھ بڑی ہو چکی تھی، اس کی طرف بھاگی۔ امی، امی، ہمیں آپ مل گئیں۔ زینب نے سب کو گلے لگا لیا اور زمین پر سجدہ کیا، یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ اس دن کے بعد زینب بھی وہیں رہنے لگی، بیٹیوں کے ساتھ جھونپڑی میں رہتی، ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی، ان کے ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن گئی۔ بیٹیوں نے بھی ماں کی محبت سے پھر سے جینا سیکھ لیا۔ ادھر فضل الدین نے وقت کے ساتھ دوسری شادی کر لی، یہ سوچ کر کہ شاید اللہ تعالیٰ اسے بیٹا دے دے، مگر قسمت میں یہ نہیں لکھا تھا۔
दूसरी बीवी से भी सिर्फ बेटियां ही हुई और फिर वो भी मर गई और फजलुद्दीन अकेला रह गया। उसकी ज़मीन बिक गई, इज्जत छिन गई, दोस्त रुखसत हो गए। बूढ़ा, कमज़ोर और तन्हाई का मारा वो शहर के एक मेले में पहुंचा, जहां कुछ लड़कियां औरतों को हुनर सिखा रही थी। एक तरफ एक बुजुर्ग औरत भी खड़ी थी जो उनकी रहनुमाई कर रही थी। फजलुद्दीन की नज़र जैसे ही उन पे पड़ी, उसकी नज़र जम गई। वो बेइख्तियार चलता हुआ स्टेज के करीब पहुंचा। नायला, रिमशा, ज़ैनब सब ने मुड़कर देखा। नायला ने हैरत से कहा, बाबा आप? नायला ने आगे बढ़कर बाप का हाथ थामा और कहा, बाबा हमने आपको माफ़ किया क्योंकि हमारी माँ ने हमें सिखाया है नफ़रत से नहीं, मोहब्बत से ज़िंदगी आगे बढ़ती है। बेटियां जंगल में अकेली थी, मगर एक दूसरे का सहारा बनकर वो खुद एक जंगल बन गई। मोहब्बत, हुनर और हौसले का जंगल। जिस जंगल में बाप ने छोड़ा, वही जंगल बेटियों का घर बन गया, क्योंकि उन्होंने वहां जीना सीख लिया। माँ की दुआ जंगल के दरख्तों से भी टकराकर बेटियों तक पहुंची, और वो दुआएं ही थी जो उनकी हिफाजत करती रहीं। बेटे की चाह में बेटियां कुर्बान कर दी, मगर किस्मत ने दिखाया कि बेटियां ही असल वारिस होती हैं। हमने माफ कर दिया बाबा, क्योंकि माँ ने सिखाया है नफरत से नहीं, मोहब्बत से जिंदगी आगे बढ़ती है। औलाद मर्द के नसीब में होती है, चाहे वो 1000 शादियां कर ले, अगर नसीब में नहीं तो कभी नहीं मिलती। बेटे की चाह में बेटियों को कभी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि बेटियां रहमत होती हैं। उनसे पूछो जिनके पास ये नेमत नहीं होती।